اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورۃ التوبہ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت کی 129 آیات ہیں، 129۔ اس صورت سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نہیں ہے، تو اس کے جو حوالے سے مختلف ہمارے پاس روایات آتی ہیں، کچھ میں تو علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ اللہ نے مشرکین کے خلاف خاص طور پر براءت کا اعلان کر دیا، یعنی اب ان کو کوئی اور ڈھیل نہیں ملے گی یا ان کے ساتھ اور معاہدے نہیں کیے جائیں گے، اب جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا یا عہد توڑے گا تو ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، تو ایک طرح سے غصے کا اظہار ہے مشرکین کے خلاف، اس لیے بعض علماء کے نزدیک اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈکٹیٹ کروایا قرآن مجید، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جن لوگوں کو لکھنا آتا تھا، جن صحابہ کرام کو، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیٹ کروایا کرتے تھے قرآن مجید، اور وہ لکھا کرتے تھے۔ تو امام رازی فرماتے ہیں کہ سورۃ التوبہ لکھواتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سورہ توبہ کے پہلے یا سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جو کہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ قرآن مجید عین اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس طرح آپ نے لکھوایا۔ سورۃ التوبہ کے جو مضامین ہیں، ان کے حوالے سے علماء کا کہنا ہے کہ یہ سورۃ الانفال کے ساتھ ہی نازل ہوئی، سورۃ التوبہ کی کچھ آیات سورہ انفال کے ساتھ نازل ہوئی، اور کچھ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ ہم نے اس میں سورہ انفال میں پڑھا ہے کہ وہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، تو سورۃ التوبہ کی کچھ آیات تو اسی وقت کی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد، جب مکہ 8ویں ہجری میں فتح ہو گیا تھا، اس کے بعد غزوہ تبوک جو روم کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے وہ پورا ایک گروپ لے کے نکلے تھے، ٹروپ لے کے نکلے تھے، لشکر کشی کی تھی اور ان کے خلاف اعلان کیا تھا، تو اس وقت نازل ہوئی تھی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس کی کچھ آیات جو شروع کی آیات ہیں، یہ صلح حدیبیہ کے بعد کی ہیں۔ صلح حدیبیہ ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ 6 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 6 سال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی تھی، عہد نامہ سائن کیا تھا، جو ہم سورہ انفال کے آخر میں بھی کچھ آیات اس حوالے سے پڑھی ہیں ہم نے، کہ اب جو ہے وہ جنگ نہیں ہوگی اور اب کوئی بھی فریق ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس کی بظاہر شرائط جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا تھا، کیونکہ اس صلح کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی ٹائم مل گیا تھا کہ وہ دین کی تبلیغ کر سکیں، اور 2 سال جس میں مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا گیا، مسلمانوں نے بھی ظاہر ہے پھر کوئی جنگ وغیرہ نہیں کی، تو جنگی کیونکہ تیاریوں میں یا جنگ کے دوران تو ظاہر ہے ٹائم نہیں ملتا نا پھر دین کی تبلیغ کا یا دین کو پھیلانے کا، تو وہ جو پیریڈ تھا صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کے درمیان کا، اس میں خوب اسلام پھیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے علاقوں کی طرف اور آس پاس کے قبیلوں کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف دعوتی خطوط، پریچنگ لیٹرز جو ہیں وہ بھیجے، مختلف اپنے ایمبیسڈرز کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے۔ سورۃ التوبہ کا جو آغاز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس چیز سے ہو رہا ہے کہ جو عہد توڑے، جن لوگوں نے عہد کر کے توڑ دیا، یعنی عہد کون سا، جو صلح نامہ، تو ان سے پھر اللہ بھی اب بیزار ہو گیا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے چونکہ نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد، تو ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فتح مکہ کے بعد 3 دفعہ حج ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مکہ کی فتح کے بعد، اور مکہ فتح ہوا تھا 8ویں ہجری میں، 3 بار جو ہے وہ حج ہوا، اور 3 بار جو حج ہوا اس کی اس طرح سے ترتیب ہے کہ پہلا حج 8ویں ہجری میں ہوا،
اور وہ قدیم طریقے کے مطابق ہوا، یعنی پہلے جو کفار حج کیا کرتے تھے اسی طریقے کے مطابق ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت نہیں کی۔ دوسرا حج 9ویں ہجری میں ہوا، 9th year of ہجرہ میں ہوا، اور یہ جو حج ہے وہ اس طرح سے ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے طریقے کے مطابق حج کیا اور جو کفار تھے انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق کیا، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت نہیں کی۔ اور تیسرا حج جس کو ہم حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یہ وہ حج ہے جو 10ویں ہجری میں ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد، یعنی 2 سال بعد تقریباً، اور یہ وہ اکیلا حج ہے یا یہ وہ حج ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں شرکت کی۔ اور یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا، ٹھیک ہے، اور اسی کو پھر ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ پہلے 2 جو حج تھے 8ویں اور 9ویں ہجری میں جو ہوئے تھے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کیوں نہیں کی، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں مشرکین بھی شامل تھے، اور مشرکین ہمیں پتہ ہے کہ مختلف طرح کے بتوں کے سمیت اور مختلف طرح سے مشرکانہ طریقوں کے ساتھ حج کیا کرتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اور جس وقت بالکل پاک ہو گیا مشرکین سے مکہ کی سرزمین، اور حج بالکل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوا 10ویں ہجری میں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ تو چلیے ہم سورۃ التوبہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکین کے ساتھ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، یعنی اللہ ان سے بری ہوا۔ برات سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان سے اور اللہ کے رسول اب ان سے بری ہو گئے، کیونکہ مشرکین کا یہ کام تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح ہونے کے بعد اب اسلام کو تیزی سے یعنی وہ ایک فروغ مل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ عرب میں ہر جگہ پھیل رہا ہے، تو یہ چپکے چپکے سے منافقین کے ساتھ مل کر اور عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مختلف طرح کی کا شر اور تکلیفیں پہنچانے کی پلاننگ کرتے رہتے تھے۔ تو اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا کہ بجائے تم اپنے عہد کو پورا کرو جو تم لوگوں نے صلح کا عہد کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تم اپنے اس عہد سے بار بار پھر رہے ہو، تو اب اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس عہد کی پیروی کریں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، پس تم چلو پھرو زمین میں 4 مہینے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے سے مراد یہ ہے کہ یعنی ان کو مشرکین کو اور ٹائم بھی دے دو کہ یہ تمہارے خلاف جو شرارتیں کر رہے ہیں یا جو مختلف طرح کی پلاننگز کر رہے ہیں یہ کرتے رہیں، اور ان کو یعنی کر لینے دو جو یہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی جو مدد ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے کیا اعلان ہے؟ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ بے شک اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ یعنی 10 ذی الحج، 10 ذی الحج جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آتا ہے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، تو لوگوں نے جواب دیا کہ یوم النحر ہے، یعنی جس دن قربانی کی جاتی ہے، جس دن یعنی خطبہ حج کا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ تو یعنی گویا معلوم ہوا کہ حج اکبر وہ یعنی حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ 10 ذی الحج کو۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ والے دن حج ہو اور 2 خطبے پڑھے جائیں حج کا بھی اور جمعہ کا بھی، تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر حج حج اکبر ہے، اور حج اصغر عرب کے لوگ عمرہ کو کہتے تھے، عمرہ کرنے کو حج اصغر کہتے تھے۔ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ بے شک اللہ مشرکین کی ریشہ دوانیوں سے اور ان کے کرتوتوں سے اور ان کی حرکتوں سے بری الذمہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، فإن تبتم، پھر اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ،
عہد توڑنے سے, مسلمانوں کے خلاف چالیں اور پلاننگ کرنے سے, فہو خیر لکم, تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ, لیکن اگر تم منہ موڑ لو, تم اپنے ان عہدوں کو توڑ دو جو تم نے وعدہ کیا امن کا اور لڑائی نہ کرنے کا, فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ, تو یقین کر لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی تمہارے یہ عہد توڑنا, تمہارے وعدوں سے پھرنا, یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اور ذرا خوشخبری سنا دیجئے ان کافروں کو دردناک عذاب کی. یعنی دنیا میں تو یہ ہار کا, شکست کا, ذلت کا مزہ چکھیں گے ہی, آخرت میں بھی ان کو دردناک عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, سوائے ان لوگوں سے, مشرکین میں سے جو ابھی تک معاہدے پر قائم ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو معاہدہ نہیں توڑ رہے, جنہوں نے عہد نہیں توڑا صلح کا, ثم لم ينقصوكم شيئا, اور انہوں نے اس عہد میں سے کوئی کمی نہیں کی, ولم يظاهروا عليكم احدا, نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے, فاتموا اليهم عهدهم, پھر تم بھی ان کے ساتھ صلح کے عہد کو پورا کرو, الى مدتهم, جو ایک لکھی ہوئی مدت ہے, ریٹن مدت ہے, جو لمٹ ہے عہد کی, اس کو تم بھی پورا کرو, اس کو فالو کرو. یعنی ان لوگوں, ان مشرکین کو کے اوپر تم اٹیک نہیں کر سکتے جنہوں نے ابھی عہد کو نہیں توڑا. ٹھیک ہے, یعنی یہاں سے بڑی بات کلیئر ہو رہی ہے. اکثر سورۃ التوبہ کی آیات جو ہے ان کو مس کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں حکم ہے کہ مشرکین کو, آگے چل کے آیات آ رہی ہیں یہ اگلی ہی آیت میں, کہ جہاں ملے ان کو مار دو, ان کو ختم کر دو. تو یہ کون سے مشرکین ہیں؟ یہ وہ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف پلاننگز کر رہے ہیں, جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آس پاس کے علاقے کے لوگوں کو اکسا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ہاں, وہ مشرکین جو عہد پر قائم ہیں, جنہوں نے کوئی شرارت میں بھی حصہ نہیں لیا, نہ ہی ان لوگوں کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف سازش اور پلاننگ کر رہے ہیں ان کو کسی طرح سے سپورٹ بھی نہیں کیا, تو ان کے ساتھ پھر صلح کے عہد کو انٹیکٹ رکھنے کا اور قائم رکھنے کا کہا گیا ہے. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, پھر جب حرمت کے مہینے جو 4 ہیں وہ گزر جائیں, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, تو پھر ان مشرکین کو, کن کو, جنہوں نے عہد کو توڑا ہے, جو تمہارے خلاف شرارتیں اور سازشیں کر رہے ہیں, ان کو قتل کرو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, جہاں تم ان کو پاؤ, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف کنٹینیوسلی سازشیں کر رہے ہیں اور اسلام کو کمزور کر رہے ہیں. وَخُذُوهُمْ, اور ان کو پکڑ لو. وَاحْصُرُوهُمْ, اور ان کا گھیرا کرو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, اور ان کی تاک رکھو, ان کے لیے گھات پر بیٹھ جاؤ, یعنی ان کی خبر رکھو اور اپنے آپ کو الرٹ رکھو ان کی طرف سے کہ یہ تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, لیکن اگر وہ توبہ کر لیں, اگین اب یہ دیکھیں یہاں سے کتنی کوٹ کی جاتی ہے, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے لے کر كُلَّ مَرْصَدٍ تک. اور اس کے اوپر جو اورینٹلسٹ ہیں وہ بڑی بڑی کانفرنسز اور اتنے لمبے لمبے ڈبیٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس میں ایکسٹریمزم ہے, ٹیررزم ہے, اسلام جو ہے وہ دہشت گرد مذہب ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان نہیں ہے اس کو مار دو. حالانکہ ہم اب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے نا یہ کن کے بارے میں حکم ہے. اب جیسے مثال کے طور پر انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات جب سے پاکستان بنا ہے بہت خوشگوار نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ہندو کو ہم پکڑ کے مارنا شروع کر دیں. ہمارے اپنے ملک میں بھی ہندو رہ رہے ہیں اور بڑے اچھے سے رہ رہے ہیں, بڑے امن سے رہ رہے ہیں, ہے نا. کون سے ایسے ہندو ہیں یا کون سے انڈینز ہیں جن کے خلاف ہم نے جنگ کرنی ہے یا ہم جنگ کرتے ہیں, جو ہم پر اٹیک کرتے ہیں, یا وہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہ جو پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. تو وہ ظاہر ہے جس وقت آپ کے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو پھر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ رولز تو بنانے ہیں نا, کہ جب کوئی اٹیک کرے گا اس کو بدلہ دینا ہے. پھر اسی طرح کوئی جاسوسی کرنے کے لیے ہمارے ملک میں گھسے گا تو اس کو پکڑنا ہے, اس کا گھیراؤ کرنا ہے, ایسا ہی ہے نا. اسی طرح سرحدوں کے اوپر اٹیک جو ان کے کفار کے یا ہندوؤں کے اٹیک سے, انڈیا کے اٹیک سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے کتنے نوجوان, اللہ ان کی حفاظت کرے, جو فوج کے ہیں وہ الرٹ بیٹھے ہوئے ہیں سرحدوں پر, ہے نا. یہ ہے وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, ان کے لیے اٹیک, اس سے بچنے کے لیے, ان کے حملے سے بچنے کے لیے الرٹ رہو
ٹھیک ہے, لیکن کون سے؟ یہ وہ مشرکین جو تمہیں نقصان دے رہے ہیں. فَإِن تَابُوا, ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اپنی ان حرکتوں سے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کریں, فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو پھر ان کو ان کے رستے پر چھوڑ دو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, یا عہد صلح کا جو ہے اس کو اس پر قائم رہتا ہے, اس کو نہ چھیڑو پھر, ہے نا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ, اور پھر ان میں سے اگر کوئی مشرک استجارک, آپ سے پناہ مانگے, یعنی جنگ کے دوران بھی, یا یہ جو حالات چل رہے ہیں جو حملہ کرنے کے, یا آپ کا مسلمانوں کا حملہ ان پہ چل رہا ہے, اس دوران بھی اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگتا ہے, فَأَجِرْهُ, تو اس کو پناہ دے دیجئے, حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ اس کو موقع ملے اللہ کا کلام سننے کا, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ دین ہے کیا. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا, پھر آپ اس کو اس کے امن کی جگہ, یعنی جو اس کی جگہ ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے, وہاں پہنچا دیجئے, کیونکہ اس نے آپ سے پناہ مانگی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کو اللہ کے کلام سننے کا موقع دیا جائے کہ اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ دشمنی کیوں کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں. آج بھی جو لوگ کنورٹ کرتے ہیں, اسلام میں آتے ہیں, ریورٹس ہیں, کسی اور مذہب سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں, اگر آپ ان کی سٹوریز پڑھیں تو وہ یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کے خلاف کیوں ہیں لوگ. خاص طور سے یہ مختلف سرویز وغیرہ سے اور مختلف رپورٹس وغیرہ سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ 9/11 کے بعد جب اسلاموفوبیا یا اسلام کے خلاف ایک خاص طرح کا فیئر اور ٹیرر پوری دنیا میں پھیلا, یہی ریزن بنا زیادہ لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا, کیونکہ لوگ یہ کہتے تھے خاص طور پہ ویسٹرنز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا مذہب ہے بھائی جس نے اتنی تباہی پھیلائی ہوئی ہے, یا کون سا ایسا مذہب ہے جس سے لوگ اتنا ڈر رہے ہیں نا, یعنی سو کال کہ جی یہ پوری دنیا تباہ کرنے والے ہیں, یا یہ مسلمان ایسے ہیں اور لوگوں کو ختم کرنے والے ہیں. تو اس چیز سے یعنی کیوریس ہو کر اور لوگوں کو مزید وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے اسلام کی ٹیچنگز کی طرف, کہ پتہ تو چلے کہ ہے کیا ان کی ٹیچنگز میں. اور جب قرآن اور حدیث پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا تھا ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں, تو اس کی وجہ سے زیادہ لوگ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ, کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ, الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام, سوائے ان کے جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس. مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے پاس جو آس پاس مشرکین تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا, اور وہ ان کے ساتھ انیشلی یہ تھا کہ تم اپنے جو تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے, تمہارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق تم مسجد حرام میں آ سکتے ہو, اور ہم اپنے عقیدے کے مطابق آئیں گے, اور دوسرا یہ کہ تم نے ہمارے پہ حملہ نہیں کرنا اور ہم تم پر نہیں کریں گے. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ, پھر جب تک وہ سیدھے رہے تمہارے لیے, فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ, تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے, یعنی حملہ نہ کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, کیونکہ اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے, اور متقین کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں اور عہد کو نبھانے والے ہیں. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ, یہ کیسے ممکن ہے ان کے ساتھ عہد نبھانا, کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں, لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ, تو تمہارے بارے میں وہ بالکل لحاظ نہیں کریں گے, تمہیں فوراً ختم کریں گے. إِلَّا وَلَا ذِمَّةٍ, نہ کسی رشتہ داری کا, نہ کسی یعنی کسی بھی بات کا, کسی عہد کا لحاظ نہیں کریں گے, نہ کسی معاہدے کا. یرزونکم بافواہہم, وہ تمہیں خوش کرتے ہیں صرف اپنے الفاظ سے, اپنے منہ سے. وتأبى قلوبہم, اور ان کے دل انکار کرتے ہیں تمہارے ساتھ امن کا, تمہارے ساتھ اچھے تعلقات کا. یہ آج بھی دیکھیے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں, یا ہمارا پاکستان کا جو دشمن ہے انڈیا, ان کے بھی تو یہی حالات ہے نا, منہ سے وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں, اندر سے ان کے حالات پاکستان کے خلاف ہی ہیں. ہر طرح سے پانی کا جو اتنا بڑا کرائسس آیا ہوا ہے, تو ہر طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش. اسی طرح ہمارے, اگر ہم اپنے پرسنلی اس کو کیپیسٹی میں دیکھیں تو بہت سارے ہمارے آس پاس ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ سے یا اپنی باتوں سے تو ہمیں یہ شو کرتے ہیں کہ وی آر ود یو, بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہماری ہر طرح کی سپورٹ ہے آپ کے ساتھ,
لیکن دل انکار کر رہے ہوتے ہیں ان کے، یعنی اعمال کچھ ہیں اور اقوال کچھ ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان کے فاسق ہیں. یہ متقین کے خلاف ہے بات. متقین ایسے نہیں ہوتے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے. ان کے جو دلوں میں ہوتا ہے وہی ان کے الفاظ میں جھلکتا ہے، اور ان کے الفاظ اور ان کے اعمال ایک طرح کے ہوتے ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی دنیا کی قیمت کے بدلے، دنیا کے تھوڑے فائدے کے بدلے بیچ ڈالا، اور دین کی یا اللہ کی سمجھ آنے کے باوجود اس کو نہیں اپنایا. کیوں؟ تاکہ دنیا کے بس تھوڑے فائدے حاصل کر لیں. فصدوا عن سبیلی، پھر لوگوں کو بھی اللہ کے رستے سے روکا. they know what is truth، ان کو پتا ہے کہ دین سچا ہے، یہ سچ کا اور حق کا مذہب ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنی وہ سرداری بچانے کے لیے اور اپنے نام نہاد انا کے لیے اور اپنی عزتوں کے لیے ایک تو دین کو سمجھنے کے باوجود ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پھر دوسروں کو بھی روکا. آس پاس سے جو قبیلے آتے تھے حج کے موقع پر، ان کو باقاعدہ پورا پلان کر کے پروپیگنڈا کرتے تھے اسلام کے خلاف. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک کتنا برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں یہ کسی بھی مومن کے بارے میں لحاظ کرتے، نہ کسی رشتہ داری کا، نہ قرابت کا، نہ کسی معاہدے کا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا، ہاں اگر توبہ کر لیں، دیکھیں رستے کھلے رکھے ہیں توبہ کے اور ان کو معاف کرنے کے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صرف توبہ کافی نہیں ہے، یعنی منہ سے ہی کہہ دینا کہ بھئی ہم تو مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں ہیں، نہیں، باقاعدہ اسلام کے سیٹ اپ کو اڈاپٹ کریں، اپنا لائف سٹائل چینج کریں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ پھر تمہارے دینی بھائی ہیں. یہی وہ آیت ہے جس سے حضرت ابوبکر صدیق نے دلیل لی تھی منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرنے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، بہت سارے قبیلے ایسے تھے عرب میں جنہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھ لیں گے، باقی کام بھی کر لیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہم، کیونکہ وہ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اب تم لوگوں کو کیوں دیں ہم. تو ان کے خلاف پھر باقاعدہ سے وار کی گئی، جنگ کی گئی. فَإِخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ باز آ جاتے ہیں اور دین کے معاملات کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یعنی یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ صرف منہ زبانی اسلام کا نام لے لینے سے یا کلمہ پڑھ لینے سے یا اللہ کا کو اپنا رب مان لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، جو احکامات ہیں، وہ بھی فالو کرنے ہیں. یعنی کوئی اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آس پاس میں دیکھیے، بہت سارے ایسے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے جو نماز والی جو بات ہے اس میں بہت ان کی سستی ہے نا، لیکن اپنے آپ کو وہ جس وقت ان سے بات کرو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بہت سارے نماز پڑھنے والوں سے بہتر ہیں. بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو زکوٰۃ اور باقی چیزوں کو میں اپنے آپ کو یعنی بہت پیچھے رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں. اور بلکہ جو مسلمان نماز روزہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف اکثر سننے کو یہ آتا ہے کہ خالی نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. لیکن یہاں اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام از ناٹ اباؤٹ سیئنگ لا الہ الا اللہ. صرف منہ سے کہہ دینا کہ لا الہ الا اللہ یہ کافی نہیں ہے. آپ کو اپنی زندگی کو پھر چینج کرنا ہے، آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، اور پھر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی لائف کو لے کر آنا ہے، تو آپ مسلم ہیں، ادروائز نہیں ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، تاکہ لوگوں کو جو علم رکھتے ہیں، جن کو سمجھ بوجھ ہے، ان کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد، وَطَعْنُوا فِي دِینِکُمْ، اور تمہارے دین پر، وَطَعْنُوا فِی دِینِکُمْ، تمہارے دین کے بارے میں لان تان کریں، برا بھلا کہیں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر ان کفر کے اماموں سے جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم، اس لیے کہ بے شک ان کا کوئی یعنی عہد اور جو قسمیں اور حلف جو ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
لعلہم ینتہون، تاکہ وہ مزید تمہیں نقصان پہنچانے سے رک جائیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اب اللہ تعالیٰ جہاد پر ابھار رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہیں کیا ہے کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے کہ جنہوں نے اپنی قسمیں یعنی عہد کرنے کے بعد توڑ دیا. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کے ارادے کیے، پلان کیے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور حالانکہ انہوں نے تم سے اس چیز کی ابتدا پہلے سے کر دی ہے جلا وطن کرنے کی، تمہیں ایک دفعہ وہ تمہارے گھروں سے نکال چکے ہیں مکہ سے. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. قاتلوہم، ان سے جنگ کرو، قتال کرو، ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچاتے رہیں گے. یعذبہم اللہ، اللہ ان کو عذاب دے گا، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں سے. وَیُخْزِہِم وَینصُرکم، اور ان کو اللہ رسوا کرے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن کب؟ جب تم خود ہمت سے اٹھو گے. وَینصُرکم، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے خلاف. وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِین، اور اللہ مومن قوم کے، مومنین کے دلوں کی بیماریوں کو شفا بخشے گا. دلوں کی بیماریاں کون سی؟ یعنی کفار سے ڈرنا، ان کو اپنے اوپر غالب سمجھنا، ٹھیک ہے، ان سے امپریس ہونا، خام خواہ ان کو فالو کرنا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ ساری آج کل بیماریاں ہیں ہمارے اندر یا نہیں؟ ہم کیسے ہر جگہ پر ان کو فالو کر رہے ہیں، اور کیسے ہم ان سے امپریس ہیں، تمام کفار سے. کیسے ہم ان کو کتنا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، کیسے ہم ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں مدد کے لیے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ قتال اور جہاد چھوڑ دیا نا مسلمانوں نے، ختم کر دیا یہ سب. آج بھی اگر قتال اور جہاد کو اپنا شیوا بناتے ہیں تو آپ دیکھیے افغانستان میں کیسے نکال بھگایا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ٹیکنالوجی کا تو مقابلہ نہیں تھا نا، ایمان کی طاقت ہے نا. تو ایمان کی طاقت اصل میں جو جیت اور ہار کا فیصلہ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک تم ان کے خلاف جنگ کی پوری وہ تیاری نہیں رکھو گے اور اپنے آپ کو ریڈی نہیں کرو گے، تم دلوں کی ان بیماریوں سے، جو تم ان کی تقلید اور ان کو اپنے اوپر حاوی سمجھتے ہو، کیونکہ شیطان تو کر کے دکھاتا ہے نا ان کو ہمارے پہ، ہمیں امپریس کرواتا ہے ان سے، اور ان کے لائف سٹائل سے اور ان کی چیزوں سے جو ہم اس قدر متاثر ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں دلوں کی بیماریاں ہیں، ان سے ہمیں نجات نہیں مل سکتی. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ لے جائے گا ان کے دلوں کا غصہ. یعنی ان کے یہ جو قتال ہے یا یہ جہاد ہے، یہی ایک وے ہے. جب ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مسلمان ہم سے متاثر نہیں ہیں، بلکہ مسلمان اپنے دین کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہیں. آج آپ دیکھیے کہ کیسے ہمت ہوتی ہے، ہر دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین کر دی جاتی ہے. کیسے ہمت ہوتی ہے ان کی. اور ابھی میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ آئے روز یہ ہم سنتے ہیں فلاں جگہ پر کارٹونز بن گئے، فلاں جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر جو ہے وہ نازیبا الفاظ کہے گئے. اور ابھی جو ریسنٹلی انڈیا میں ہوا، ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوئی ہلکا پھلکا سا اور کمزور سا احتجاج کی آواز آئی، لیکن عرب جتنے بھی کنٹریز تھے، قطر، سعودی، دبئی، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کی پروڈکٹس کا جو ہے بائیکاٹ کیا، اور باقاعدہ ان کے جو انڈیا کے ایمبیسڈرز کو بلا کر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا. تو انہوں نے فوراً سے ایکشن لیا انڈیا کی اس بی جے پی نے، اور اس خاتون کو جس نے یہ ساری فضول باتیں کہی تھیں اس کو نکال دیا اپنی اس میں سے، جماعت میں سے. کیوں؟ کیونکہ دیکھا انہوں نے کہ مسلمان اکٹھے ہو گئے اس چیز کے اوپر، اور وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں، ہے نا. تو یعنی کچھ کرنا، اپنے عمل کے ساتھ ثابت کرنا کہ ہم سوئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم اپنے نبی کی اور اپنے اسلام کی کسی بھی طرح کی توہین برداشت نہیں کر سکیں گے. یہی ایسی ایک رستہ ہے کہ جو ان کا غصہ، ان کے دلوں کے اندر جو چالیں ہیں، یا ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کو لے کر جو برے جذبات ہیں، اس کو دور کر سکتا ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ معاف فرما دے جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چاہے گا. یعنی جو باز آ جائے گا اور اللہ سے رجوع کرے گا اور ان تمام کاموں سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ خوب علم والا،
تمہارے کام جو تم کر رہے ہو ان سے خبردار اور بڑی حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، تم سے کوئی ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور حالانکہ اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو ابھی تک نہیں جانا، یعنی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو کہ جو جہاد کرنا چاہتے ہیں ان کو نہیں جانا سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں انہوں نے بنایا اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کوئی دلی دوست، یعنی جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ تم جہاد کے لیے ریڈی ہو، اور تمہارے لیے سب سے زیادہ ولیجا کا مطلب ہے قریبی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دل کے بہت قریبی دوست، بہت کلوز، کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور مومنین ہیں، جب تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی تمہارا یہ جو جہاد والا ٹیسٹ ہے یہ لیا جاتا رہے گا تم سے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک جہاد ہے جس کے ذریعے سے، یا تم جب کفار کا اور کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو صرف یہی ایک رستہ ہے جس کے ذریعے تم بتاتے ہو کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور حالانکہ اللہ کو خوب خبر ہے کہ جو تم کر رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے ذریعے سے تمہیں خود کو یہ یقین دلوانا چاہتا ہے کہ تم نے کس چیز کو زیادہ محبوب رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ولیجہ زیادہ امپورٹنٹ، زیادہ محبوب رکھنا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو سپروائز کریں، ٹھیک ہے، وہ آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اس حالت میں کہ ان کو اپنے کفر کا پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مشرکین آپ دیکھیے جو قریش مکہ کے لوگ تھے، مشرک ان میں جو تھے وہی خانہ کعبہ کے سپروائزرز تھے، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی اور حاجیوں کے اور جو حج کے دنوں میں تمام کام تھے ان کو وہی ڈیل کرتے تھے۔ تو اب یہاں سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مشرکین اب کعبہ کی سپرویژن کے اہل نہیں ہیں، اب وہ کیپیبل نہیں ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو نیکیاں کی بھی تھی نا خانہ کعبہ کی خدمت کر کے اور حجاج کرام کی خدمت کر کے، لیکن اپنے شرک اور کفر کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیا۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اگر وہ اسلام کا رستہ نہیں اپناتے۔ انما یعمر مساجد اللہ، ذہن میں رہے کہ یہ آیات فتح مکہ کے بعد نازل ہو رہی ہیں، اس لیے اتنے کلیئر آرڈرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب کے بعد، اب جب مکہ فتح ہو گیا ہے، مسلمانوں نے یہاں پر واپس مسلمان آ گئے ہیں، تو اب مشرکین خانہ کعبہ کی تولیت یا نگرانی نہیں کر سکتے۔ انما یعمر مساجد اللہ، کیونکہ اللہ کی مسجدیں وہ آباد کرتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور سوائے اللہ کے کسی سے نہ ڈرے، وہ اس چیز کی کیپیبل ہے، وہ اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی تولیت کرے یا سپرویژن کرے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، پھر امید ہے کہ یہ لوگ اگر ان کو خانہ کعبہ اتنا عزیز ہے، اتنا ان کو اس کے ساتھ ایسوسیشن ہے، تو یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اجعلتم سقایت الحاج، کیا تمہیں لگتا ہے یا تم نے ایسا سوچ لیا ہے یا تم نے بنا لیا یہ رول کہ حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، بڑی ریلیونٹ آیات ہیں یہ، یعنی تمہیں یہ لگتا ہے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا اور خانہ کعبہ کی کو ایکسپینڈ کرنا، ایکسپینشن آف حرم، کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس نیکی کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لا کر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھ کے وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں جہاد کر کے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف حاجیوں کی خدمت
اور مسجد حرام کو ایکسپینڈ کرتے جانا، لیکن اللہ کے، آخرت کے اور جہاد کے معاملے میں کوتاہی کرنا یہ برابر نہیں ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں کام برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس زمانے میں بھی، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو جن کے پاس بیت اللہ شریف کی ساری ذمہ داری تھی اور جو تولیت میں تھے، یعنی سارے چیزوں کی نگرانی کرتے تھے، ان کو بہت ریسپیکٹیبل سمجھا جاتا تھا، ان کی بہت عزت تھی معاشرے میں، اور وہ اپنے آپ کو، وہ پراؤڈ بھی بہت فیل کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کی یا خانہ کعبہ کی کے نگران ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئرلی فرما دیا کہ اصل میں ایمان باللہ، آخرت پر ایمان اور جہاد، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ، یعنی اللہ کو کون زیادہ، اللہ کے نزدیک زیادہ مرتبے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس ایمان کی وجہ سے ہجرت کی، ہے نا، مکہ چھوڑا، اپنے گھر چھوڑے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ. اعظم درجۃ عند اللہ، زیادہ درجے میں بڑے ہیں اللہ کے نزدیک. واولئک هم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یبشرهم ربهم برحمت منہ، آپ انہیں خوشخبری دیجئے، یا ان کو خوشخبری دیتا ہے ان کا رب اپنی رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضامندی کی کہ اللہ ان سے راضی ہے، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی جس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ان نیکیوں کا، کن نیکیوں کا؟ یہ ساری جو ہے ایمان، ہجرت، ٹھیک ہے، جہاں آپ کے لیے دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، اس راستے کو چھوڑ دینا، ان لوگوں کو چھوڑ دینا، اس کمپنی کو چھوڑ دینا، ان کاموں کو چھوڑ دینا، یہ سب ہجرت ہے. اور اللہ کے راستے میں جہاد اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، یہ جنہوں نے کیا ان کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے ان باپ داداؤں اور رشتہ داروں کو اور بہن بھائیوں کو اور برادری والوں کو دوست نہ بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، جنہوں نے کفر کو پریفر کیا ہے ایمان پر. اب چونکہ مسلمان مکہ میں واپس آ گئے ہیں فتح مکہ کے بعد، تو وہاں پر بہت سارے ان کے وہ رشتہ دار تھے آلریڈی جو وہاں پر رہ رہے تھے، جو کہ ایمان جنہوں نے قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اب اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ تم اپنی دوستیاں نہ گھڑو، انہوں نے تمہارے مقابلے میں یا ایمان کے مقابلے میں کفر کو چنا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اب جو تم میں سے ان کے ساتھ دوبارہ اٹیچ ہو جائے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیونکہ ان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں ایمان سے پھیر دیں. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اہم آیت ہے اور بڑی بڑی سمجھنے والی آیت ہے. إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ دادا، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی بند یعنی تمہاری برادری، سوسائٹی، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارے خاندان والے، وَأَمْوَالُ، اور تمہارے مال، نِقْتَرَفْتُمُوهَا، جن کو تم نے کمایا ہے بڑی محنت کر کے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے بزنس، تمہاری دکانیں، تمہارے تجارت کے کام جنہیں تم زوال پذیر ہونے سے ڈرتے ہو، جن کے تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ کہیں ہمارا بزنس خراب نہ ہو جائے، ہمارے کاروبار نہ خراب ہو جائے. وَمَسَاكِنُ، اور تمہارے گھر، ترضونہا، جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، احب الیکم، اگر یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، باپ دادا، بیٹے، بھائی، رشتہ دار، مال، بزنس، کریئر، ٹھیک ہے، بزنس اور ساتھ میں اس کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایز اے کریئر، اور ہمارے گھر اگر زیادہ محبوب ہیں تمہیں، من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت، یعنی تم ان سب چیزوں کو پریفر کرتے ہو
अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के निस्बत, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में जिहाद करने की निस्बत तुम्हें ये सब चीजें ज्यादा डियर हैं, तुम्हें ये ज्यादा महबूब हैं, फतरब्बसू, फिर तुम इंतजार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सुना दे। ठीक है, और फैसला क्या है, यानी यकीनन अजाब का। अल्लाह जब तक तुम्हारे पास फिर अपना फैसला ले आए, और उलमा कहते हैं कि इस आयत से मुराद ये है कि इन्हीं चीजों के जरिए, ठीक है, जिनको हम प्रेफर करते हैं अल्लाह और उसके रसूल पर और उसके रास्ते में एफर्ट्स करने पर, है ना, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे करियर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं हमें अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से, और उसके रास्ते में कोशिशें करने से, एफर्ट्स करने से, तो फिर इन्हीं के जरिए से तुम्हें अल्लाह शदीद आजमाइश में मुब्तला कर देगा, फिर यही तुम्हारे लिए मुसीबत का बाइस बन जाएंगे, नाउजुबिल्लाह। तो और इसके ऑपोजिट क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए सुकून का और रिलैक्सेशन का बाइस बने, हमारी आंखों की ठंडक बने ये सारी चीजें, तो हमें अल्लाह और उसके रसूल को और उसके रास्ते में एफर्ट्स को ज्यादा महबूब रखना है इन सब चीजों से। अब ये हमारे हाथ में है कि हम किन को डियर और नियर रखते हैं, किन के लिए ज्यादा टाइम और ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, बेशक अल्लाह फासिकीन को, गुनाहगार लोगों को हिदायत नहीं देता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह और उसके रसूल को और उसके रास्ते को अहमियत देने से मुराद, यानी एक तरफ हमारी पसंद नापसंद है, एक तरफ सोसाइटी की डिमांड्स हैं, है ना, आसपास हमारी जो सोसाइटी है उनकी डिमांड्स है ना कुछ, कि ये करें ये ना करें, कुछ ऐसे काम हैं जो हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए सोसाइटी में नाम रखने के लिए, लोगों के साथ चलने के लिए, कदम से कदम मुआशरे के साथ मिलाने के लिए। बहुत सारी चीजें हम अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं या उनको छोड़ देते हैं। ठीक ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे बच्चियां पूछ रही होती हैं कि बैंक में जॉब कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर जॉब कर रहे हैं जहां हिजाब नहीं कर सकते, जहां हम हिजाब करके जाते हैं तो हमें बहुत नीची नजरों से देखा जाता है। तो देखा जाए, ठीक है, देखा करें जो मर्जी, हमारे बारे में समझे जो मर्जी, हम तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को फॉलो कर रहे हैं ना, और उसी को फॉलो करना है। इसी तरह नमाज का मामला है, इसी तरह अब सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में सूद का, रिबा का, इंटरेस्ट का जो इशू है, और हर कोई उसमें बहे चला जा रहा है। अब आप देखिए कि अक्सर लोगों के सेविंग अकाउंट्स हैं बैंक्स में, और वो उनसे अगर बात हो तो यही कहते हैं कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है कि जो सूद है या जो रिबा है या इंटरेस्ट है, ये अल्लाह से जंग के बराबर है। तो फिर हम तो अल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो जब हमने अल्लाह से, अपने खालिक और मालिक से ही जंग लड़नी है, तो हमारी जिंदगियों में चैन और सुकून कहाँ से आएगा? हमारे माल में, हमारी सेहत में, हमारे वक्त में बरकत कहाँ से आएगी? हमारी औलाद हमारी फर्मा बरदार कैसे बनेगी? है ना, उनकी तरबियत के मामले में, उनके स्कूल के लिए आप देखिए, हम छोटे से बच्चे को फौरन जगा के बिठा देते हैं, लेकिन नमाज के लिए, लेकिन कुरान के लिए, उनके लिए जो जो हमें मेहनत करनी है, उसमें हम फिर सुस्ती से काम ले लेते हैं। हम कहते हैं फिर कर लेगा कभी। अपनी जात के लिए भी हम देखें कि कैसी एफर्ट्स हमारी चल रही होती हैं मुख्तलिफ तरह के कामों के लिए, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बारी आती है, कुरान सीखने की या कुरान के ऊपर अमल करने की या हदीस और उसके साथ के उलूम के साथ अपने आप को जोड़ने की, तो हमारी एफर्ट्स जो है हम उसको या तो बहुत कम होती हैं, या बहुत अगर कम भी होती हैं तो उसमें भी वो कुव्वत और वो शिद्दत नहीं होती, है ना। तो शैतान तो है ही है हमारे साथ, कुछ हमारा अपना नफ्स। और फिर इसमें जो सबसे बड़ी खौफनाक बात यह है कि अगर हम प्रेफर नहीं कर रहे अल्लाह के दीन को, अल्लाह के रास्ते में एफर्ट्स को, तो जिन चीजों को हम प्रेफर कर रहे हैं वो हमारे लिए सोर्स ऑफ पीस नहीं बनेगी, वो हमारे लिए सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट या सोर्स ऑफ सक्सेस नहीं बन सकती। तो ये अल्लाह का कहना है, और अल्लाह का कहना कभी गलत नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम प्रेफर करें, हम तरजीह दें अल्लाह की ज़ात को,
اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو. میرے لیے میری زندگی میں سب سے اہم اللہ کے احکامات ہونے چاہیے, نہ کہ جو سوسائٹی میں چیزیں چل رہی ہیں, نہ کہ جو سوشل ٹرینڈز ہیں, نہ کہ جو میرے فیملی میں جو چیزیں چل رہی میں ان کو بلائنڈلی فالو کروں کہ جی اب رہنا تو ہے نا خاندان میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں آفٹر آل سکسیس بھی چاہیے, ہمیں سکون بھی چاہیے, ہمیں برکت بھی چاہیے, ہمیں اپنے ان تمام رشتوں میں اور گھروں میں اور اپنے بزنس اور ان ساری چیزوں میں اللہ کی طرف سے اس کی رحمتیں بھی چاہیے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کریں گے. اور سورۃ الانفال میں بھی ہم اسی مضمون کو پڑھ کے آئے ہیں, اور اب سورۃ التوبہ بھی ہلا دینے والی سورت ہے. خاص طور سے یہ جو آیت ابھی ہم نے ختم کی ہے آخری, اس کو میں آپ سب سے کہوں گی, آیت نمبر 24 سورۃ التوبہ, قل ان کان آباؤکم سے لے کر واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس ہفتے کا آپ اس کو ٹرینڈ بنائیے اپنا, کہ آپ نے یہ سب کو ترجمے کے ساتھ اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کو بھیجیے, اور ان کو تھوڑی سی مختصر تفسیر کے ساتھ اس آیت سے ضرور روشناس کروائیے, انٹروڈیوس کروائیے, کہ اگر ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کو جہاد اس کے رستے میں کرنے, جہاد سے مراد ایفرٹس کرنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, تو ہمیں الرٹ ہونا چاہیے, کیونکہ پھر جن چیزوں کے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں ہم, وہ یوز لیس ہونے والی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کے اور ان ساری ایفرٹس کے ضائع ہو جانے سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے میں محنت کرنے والا بنائے, اور اللہ ہمیں اپنے دین کے اور قرآن کے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں محنت کرنے والا بنائے, اور ان کو پھیلانے میں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.